بادشاہ کا انوکھا لباس۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سلطنت میں ایک بادشاہ رہتا تھا جسے انوکھا لباس پہننا بہت پسند تھا۔ اس کے دربار میں ہر وقت درزیوں کی لائنیں لگی رہتی۔ اسے صرف کپڑوں کے بارے میں ہی ہر وقت فکر لگی رہتی کہ وہ ہر روز نئے سے نیا لباس پہنے جس طرح کا کسی اور نے کبھی نہ پہنا ہو۔ اسے ملک کے دوسرے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنے سپاہیوں کو بھی دنیا بھر سے نئے نئے کپڑے لانے میں مصروف رکھتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بادشاہ کی سالگرہ کا دن قریب آ رہا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جو کوئی بھی میرے معیار کے مطابق مجھے انوکھا اور شاندار لباس تیار کر کے دے گا میں اسے انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ بس پھر کیا تھا، سارا دن بادشاہ کے دربار میں درزیوں اور جلاحوں کی لائنیں لگی رہتی۔ بادشاہ سارا دن مختلف کپڑے دیکھتا رہتا لیکن اسے کوئی بھی کپڑا پسند نہیں آتا تھا۔ وہ ایک ایسے لباس کی تلاش میں تھا جسے نہ کسی نے دیکھا ہو اور نہ ہی کسی نے پہلے پہنا ہو۔ اسی طرح کئی روز گزر گئے اور سالگرہ میں صرف چند ہفتے رہ گئے تھے۔ بادشاہ مایوس ہو گیا کہ اسے اپنے پسند کا لباس نہیں ملا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اداس رہنے لگا۔ پوری سلطنت میں ہر گھر میں بس یہی چرچا تھی کہ بادشاہ کو انوکھا لباس نہیں مل رہا۔ یہ بات اتنی پھیل گئی کہ دو لٹیروں کے کان تک جا پہنچی۔ انہوں نے آپس میں کہا، بادشاہ تو انوکھے لباس کے چکر میں پاگل ہی ہو گیا ہے، چولے سے بیوقوف بناتے ہیں۔ ہاں اسے بیوقوف بناتے ہیں، نقلی جلاحے بن کر جاتے ہیں اور بادشاہ سے خزانہ لوٹ کر لے کے آتے ہیں۔ چلو چلتے ہیں بادشاہ کے پاس۔ اگلے ہی دن وہ دونوں نقلی درزی بن کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ہم آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق ایک انوکھا لباس تیار کر سکیں۔ تم لوگ کیسا لباس تیار کر سکتے ہو؟ کیا تم میری شرطوں پر پورا اتر سکو گے؟ بادشاہ سلامت، ہم ایک جادوئی لباس تیار کریں گے جو صرف عقل مند انسان ہی دیکھ سکتے ہیں، بیوقوف انسان تو بالکل اسے نہیں دیکھ سکتے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا، بہت خوب، اسی طرح میں بھی دیکھ لوں گا کہ میرے دربار میں کون سا درباری عقل مند ہے اور کون بیوقوف۔ تو بتاؤ تم لوگوں کو لباس تیار کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے؟ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کے لیے کافی خرچہ ہوگا کیونکہ کپڑا سونے کی تاروں سے تیار ہوگا اور اس کے اوپر ہیرے اور موتیوں سے سجاوٹ ہوگی۔ بادشاہ نے شاہی خزانچی کو حکم دیا کہ خزانے کے دروازے کھول دیے جائیں، انہیں جو کچھ چاہیے وہ دیا جائے تاکہ بادشاہ کی پوشاک میں کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ دونوں لٹیروں کو ایک شاہی کمرہ دیا گیا اور شاہی کھانا پیش کیا گیا۔ ان دونوں نے مزے سے کھانا کھایا اور سو گئے۔ اگلے دن ہیرے جواہرات اور سونے کی تاروں کے ڈھیر کو ان کے کمرے میں لایا گیا۔ دونوں نے کھڈی پر کپڑا بننا شروع کر دیا۔ وہ دونوں تو کپڑا بننا جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ جھوٹا موٹا کھڈی کو ہلاتے رہے اور اس طرح ظاہر کرتے کہ کپڑا تیار ہو رہا ہے۔ جب کوئی وزیر چیک کرنے آتا تو بیوقوف کہلانے کے ڈر سے کہتے کہ بہت خوب، بہت ہی عمدہ لباس تیار ہو رہا ہے، حالانکہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن بادشاہ بھی دیکھنے کے لیے گیا تو نظر تو اس سے بھی کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ بھی کیسے اپنے آپ کو بیوقوف ظاہر کرتا۔ تو اس نے عقل مند ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ بہت خوب، مجھے یہ کپڑا بہت پسند آ رہا ہے، یقیناً اس کا بہت اعلیٰ لباس تیار ہوگا۔ آخرکار سالگرہ کا دن قریب آیا۔ ان دونوں نقلی درزیوں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا لباس تیار ہے، اب آپ اس کو پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں لٹیروں نے اس طرح ظاہر کیا کہ وہ بادشاہ کو لباس پہنا رہے ہیں۔ لباس پہننے کے بعد بادشاہ شاہی دربار میں سے گزرا۔ اب سارے لوگ واہ واہ کر رہے تھے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ انہیں لباس نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس طرح تو وہ بیوقوف بن جاتے۔
جب سب لوگ بادشاہ کے لباس پر اش اش کر رہے تھے تو اسی اثنا میں ایک بچے نے کہا، بادشاہ سلامت تو ننگے ہیں، انہوں نے صرف نکر پہنی ہے۔ باپ نے بچے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، بچے تو بے وقوف ہوتے ہیں، آپ کا لباس تو بہت خوبصورت ہے، اسی لیے یہ بے وقوف ہیں اور اسے آپ کا لباس نظر نہیں آ رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات ہر کسی تک پہنچ گئی کہ بادشاہ سلامت ننگے ہیں، انہوں نے صرف نکر پہنی ہوئی ہے۔ ہر کوئی یہی سرگوشی کر رہا تھا۔ آخر کار یہ بادشاہ کے کان تک بات پہنچ گئی اور بادشاہ بہت شرمندہ ہوا کہ انوکھا لباس پہننے کے چکر میں اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ منہ لٹکا کر واپس اپنے محل چلا گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا، ان دونوں لٹیروں کو پکڑ کر لاؤ، میں انہیں ہر حال میں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں اور میں انہیں سزا دوں گا۔ مگر وہ چور تو کب کے ہیرے جواہرات لے کر بھاگ چکے تھے۔ بادشاہ نے انہیں بہت تلاش کیا مگر ان کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ بس انہیں اتنا پتہ چلا کہ وہ دونوں تو لٹیرے تھے جو نقلی درزی بن کر بادشاہ کے دربار میں آئے تھے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ اس نے انوکھا لباس پہننے کے چکر میں اپنا مذاق بنا لیا۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی کسی چیز کے پیچھے اتنا نہیں بھاگنا چاہیے کہ آخر میں ہمارا مذاق بن جائے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔